ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک اور بڑا حملہ، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل برسا دیے۔ اسرائیل کے متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حیفا پاور پلانٹ شعلوں کی نظر، وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی۔ تازہ حملوں کے بعد تل ابیب میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 13 اسرائیلی مارے گئے، 380 زخمی، 9 کی حالت تشویشناک۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ تازہ حملے میں نئی تکنیک استعمال کی جس سے اسرائیلی دفاعی نظام ناکارہ ہو گیا۔ اسرائیل کا رات گئے قم کے قریب 2 ایٹمی پلانٹ پر فضائی حملہ۔ ایٹمی پلانٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حملے کے بعد فردو کے علاقے میں 2 شدت کا زلزلہ۔ صہیونی طیاروں نے میزائل اڈوں کو بھی ہدف بنایا۔ مشہد، مہرآباد، کرج اور امام خمینی ایئرپورٹ نشانہ۔ پاسداران انقلاب، نیوی، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور منسٹری آف انٹیلیجنس کی عمارت پر بمباری۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ شہید محمد کاظمی کے ساتھ ان کے نائب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 224 ہو گئی، 900 سے زائد زخمی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، امریکی صدر پر امید۔ کہا ایران اور اسرائیل جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کو پاکستان اور بھارت کی طرح معاہدہ کرنا چاہیے۔ واضح کیا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی حمایت کرے گا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، عالمی برادری کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ایران نے ثالث قطر اور عمان کو موقف سے آگاہ کر دیا۔ کہا وسیع تر جنگ کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے، اسرائیلی حملوں کے جواب کے بعد ہی مذاکرات کی طرف بڑھیں گے۔ دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت پر خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کسی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ کہا بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کا 5300 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے 3132 اسکیمیں شامل ہوں گی۔ روڈ سیکٹر کے لیے 120 ارب، صحت اور بہبود آبادی کے لیے 90 ارب اور زراعت کے لیے 80 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پیٹرول 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 7 روپے 95 پیسے بڑھ گئے، 262 روپے 59 پیسے میں فروخت ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تہران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین ایران کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا خطرناک روایت قرار۔ ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا صہیونی ریاست عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں عباس عراقچی بولے امریکہ اسرائیلی حملوں میں ملوث ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہیں، سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد عالمی برادری سرگرم۔ قطر کے امیر شیخ تمیم کا ایرانی صدر کو فون، صہیونی جارحیت کی مذمت۔ ترک صدر کا کویت کے امیر سے رابطہ۔ ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال۔ رجب طیب ایردوان نے کہا نیتن یاہو نے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی، مذاکرات ہی تنازعات کا پرامن حل ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، عالمی برادری کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال پر اظہار تشویش، علاقائی استحکام کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ ایکس پر پیغام میں نائب وزیر اعظم نے لکھا ایران میں موجود پاکستانیوں کے انخلاء کی کوششیں جاری۔ گزشتہ روز 450 زائرین کو انخلاء کے لیے سہولت فراہم کی۔ طلباء کی واپسی کے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ سماعت سے گفتگو میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی موجود ہیں، واپسی کے لیے رابطہ کرنے والوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت پر خوفزدہ ہونا چاہیے، اسرائیل کسی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ کہا بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔
ایران میں پھنسے پاکستانی طلبہ وطن روانہ ہو گئے۔ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی کے 80 اور زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے 97 اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ نتین یاہو جنگی مجرم، اسرائیلی وزیر اعظم نے مشرق وسطی کو آگ میں دھکیل دیا، مسلم امہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں خطاب، کہا آج ایران کی باری ہے، کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، انسانیت کب تک سوتی رہے گی؟ عالمی برادری کو بیدار کرنے کی جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن بھارت نے پانی روکا تو پھر دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک پیغام۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں کہا پانی ہماری بقا، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے کلبھوشن بھی پکڑا لیکن کبھی بھارت پر حملے کی بات نہیں کی۔ پیٹرول 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 7 روپے 95 پیسے بڑھ گئے، 262 روپے 59 پیسے میں فروخت ہوگا، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ پنجاب کا 5300 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع ہے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز، آئندہ مالی سال کے لیے 3132 اسکیمیں شامل ہوں گی، روڈ سیکٹر کے لیے 120 ارب، صحت اور بہبود آبادی کے لیے 90 ارب اور زراعت کے لیے 80 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کو جوابی خط، پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت لازمی قرار، پارلیمانی کمیٹی کا اگلا مرحلہ ہوگا ایاز صادق کا موقف۔ ایران کے خلاف جنگ کے باوجود غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری، صہیونی فوج کی پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 42 فلسطینی شہید، غزہ میں صہیونی درندوں نے 13 برس کے حمزہ کو شہید کر دیا، چھوٹی بہن بھائی کے لیے تڑپ اٹھی، معصوم نے پچھلے ماہ ہی قرآن حفظ کیا تھا۔ کراچی کے علاقے سرجانی کے ڈی اے فلیٹ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی سورج آگ برسائے گا، جنوبی پنجاب، بالائی کے پی اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اور ملتان موٹر وے M4 پر مسافر بس اور کنٹینر میں تصادم، تیز رفتار مسافر بس کنٹینر سے جا ٹکرائی، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 18 زخمی ہوئے، مسافر بس فیصل آباد سے راجن پور جا رہی تھی۔